والصلاة على المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء وبالحق والهدى والنور بالضياء بسم الله الرحمن الرحيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ معزز سامعین کرام اور منصفین اعظام اور میری اس محفل کے ہم سفر ہم منزل ساتھیوں، اس عظیم محفل میں میرا موضوع تکلم ہے دور حاضر کا عظیم فتنہ الحاد۔ آج مسلمانوں کے لیے ملحد اثر ایک گناہ نعمت بھی ہے، لیکن یہ دوسرے پہلو میں ایک بہت بڑی مصیبت بھی ثابت ہوتی ہے۔ ملحد اثر نے انسانوں کے لیے علم کے دروازے کو تو کھول دیا، لیکن اسے چراغ راہ کی بجائے بنی آدم کے لیے منزل بنا دیا۔ ملحد اثر نے اجتہاد کے رویے کو پیدا کر دیا اور اس کو اتنا پھیلا دیا کہ وہ الحاد کی حدوں کو چھونے لگا۔ ملحد اثر نے ایجاد و اختراع کے ذوق کو ابھارا، لیکن اس بے مہا باز ذوق نے انسانوں کو حیوانات اور جمادات کے درجے تک پہنچا دیا۔ ملحد اثر نے ملحد اثر نے کسی حد تک انسان کی کچلی ہوئی خودی اور دبی ہوئی انا کو بیدار کر دیا۔ خودی کا ابھار خدائی اظہار تک جا پہنچا اور انا کی بیداری نے خدا کی بیزاری کا رنگ اپنا لیا۔ ملحد اثر نے انسانوں کے ذہنوں پر چڑھے ہوئے توہمات کا کلبوت اتارا، لیکن بے تحاشا مادیت کا بوت مسلط کر دیا۔ ملحد اثر نے فہم و خرد پر لگے ہوئے زنگ کو اتار دیا، لیکن زنگ کو اتارنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی روحانیت کے رنگ کو بھی صاف کر لیا۔ اور اس دانش کا سر چشمہ کبھی یونان تھا، جس نے فیثاغورس، بطلومیس، سقراط، بیکرات، ارشمیندس، ارسطو اور افلاطون جیسے لوگوں کو جنم دیا، اور اس کا علم بردار اور نمائندہ اب مغرب بنا ہوا ہے، جس میں یونان کا فلسفہ آدمیت کے لیے ایک معمہ بنی رہی ہے، اور اسی طرح مغرب کی ملحد اثر آج آدمیت کے لیے ایک مقسمہ بنی رہی، جس کی وجہ سے انسان کامل کی بجائے ادھورے اور ایک رخے لوگ پیدا ہوئے۔ بقول شاعر اہل ملحد عام ہے کمیاب ہے اہل نظر، اہل ملحد عام ہے کمیاب ہے اہل نظر، کتنا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا چراغ۔ ملحد اثر کا مکروہ اور گونڈا اظہار ہمارے ہاں صرف اور صرف مشرق ہے، لیکن مغرب نے عقل کو کم از کم خود بینی تو سکھائی تھی، لیکن یہاں کے ملحد اثر خود بین تو نہ بن سکے، کجا کہ وہ خدا بین ہوتے۔ لیکن ملحد اثر مشرق والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مغرب کے اندر کوئی مقلد پیدا نہ ہو، بلکہ وہ فکری اعتبار سے پیدا ہو، جن کا فکری اور تہذیبی اثاثہ صرف اور صرف مغرب کی تقلید ہو۔ وہ اس پر نگاہ تنقید کیسے ڈال سکتے ہیں جن کا سارا زور ہی فنون و لطیفہ پر ہو؟ وہ علمی ٹھوس رویہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ جو خود مذمتی کے مریض ہوں وہ خود ہی خو اعتمادی میں نقیب کیسے لا سکیں گے؟ جو خاندانی نظام کی تباہی کو تہذیب کے معراج سمجھتے ہوں وہ مشرقہ معاشرتی منہاج کیسے واضح کر سکیں گے؟ جن کی ساری مسابقت غیر مطلوب میدان میں ہو وہ افکار اذہان میں کیسے تبدیلی لا سکیں گے؟ جن کی سوچ ستی ہو ان کا اصطلاح منطقی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جنہیں یہاں دانش اندوخت کرنے کا لکھا ہے وہ ارزا دام و متاع دل فروخت کیے جا رہے ہیں۔ فرد افروزی بجا مگر دل سوزی، وہ سرمایہ گراں بہاں کہاں ہے جس سے ہم رفتہ رفتہ محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں دو طبقات واضح ہو رہے ہیں، ایک قدیم علماء اور ایک جدید دانشور، ایک کا سر چشمہ مشرق علم ہے اور ایک کا محور فکر مغرب ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں دارے آپس کے اندر اہم گوش ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن یہ دریا کے دو کنارے بن چکے ہیں جو چلتے تو اکٹھے ہیں لیکن آپس کے اندر مل نہیں سکتے۔ اگر ہوتا ایسے تو کیا ہی بات تھی کہ علماء روایات کو لے کر آتے اور دانشور اس کی روایات کو آگے بڑھاتے، علماء کتاب دل کا درس دیتے اور دانشور اس کے اوراق نظر پلٹتے، اور علماء یہ کتاب دل کا درس دیتے اور دانشور اس کی
उरा के नज़र पलटते और इसी तरह उलमा ये उसूल को समझाते और दानिश्वर उसकी तफसील करते। मगर बदकिस्मती ये है कि जिन्होंने मुजद्दिद बनना था वो जामिद बन गए और जिन्होंने मुजतहिद बनना था वो मुजद्दिद बनकर उठे। लेकिन अगर जमूद जहन को निकाला कर देता है तो तजद्दुद फ़िक्र उसको आवारा बना देता है। गालिबन इकबाल ने भी यही कहा था, बहुत देखे हैं मैंने मशरिक़ व मगरिब के पैमाने, बहुत देखे हैं मैंने मशरिक़ व मगरिब के पैमाने, यहाँ साकी नहीं पैदा वहाँ बेदोक हैं साहबा। हाँ, हम मुल्हिद असर के फितनों से बचने के लिए एक यही तरीका है कि हम मुतजद्दिद नहीं बल्कि मुजद्दिद बना जाए। मुजद्दिद वो है कि रूह असर को इस्लाम से हम आहंग कर दिया जाए और मुतजद्दिद वो है कि इस्लामी रिवायात को असली खुराफात के ताबे बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये धंधा माशरे के अंदर आम पाया जाता है, लेकिन हम मुल्हिद असर से नावाकिफ़ नहीं। आखिर में मैं बस यूँ कहूँगा, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, अपने सिवा मुझे कोई समझाई न दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।